جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ او یار کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے اتنا نہیں رویا، کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں روئی جتنا میرے حضور اپنی امت کے لیے روئے ہیں، جتنے حضور امت کے لیے روئے ہیں۔ مگر امت سے بھی کچھ شکوے ہیں، امت سے بھی کچھ شکایت ہے۔ آج بندے کہتے ہیں مدد نہیں آ رہی، فلاں اتنے مسلمان مر گئے، پتہ نہیں مدد کب آئے گی۔ میں کہتا ہوں لحاف اوڑھ کے لیٹ جا، مدد خدا جائے گی۔ لحاف میں کبھی مدد آئی ہے؟ مدد تب آئی جب 313 میدان میں نکلے، کسی کے ہاتھ میں ٹوٹی لکڑی تھی اور وہ 313 حضور کے حکم پہ نکلے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں تلوار ٹوٹی، کسی کے ہاتھ میں ٹوٹی ڈھال تھی، کوئی خالی ہاتھ تھا، کوئی سواری پہ، کوئی پیدل تھا۔ اللہ اکبر، بدر کے میدان میں جب 313 آئے ہیں، نہتے آئے تھے، حضور نے سجدے میں سر رکھا تھا، رو کے کہا تھا یا اللہ یہ پوری زندگی کی کمائی لے کے آ گیا ہوں، اے میرے مالک اگر یہ مٹ گئے کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک کوئی وحدانیت کا جھنڈا اٹھانے والا نہ ہوگا۔ اے میرے پروردگار ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس تو نیزے بھی نہیں ہیں، یہ خالی ہاتھ آئے ہیں اور تیرے اوپر بھروسہ کر کے آئے ہیں۔ خدا کی قسم جب حضور نے رو کے کہا تھا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، حضرت جبریل آئے، کہتے آقا مبارک ہو، 3000 فرشتے لے میں آ گیا ہوں۔ پھر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، میکائیل آ گئے، یا رسول اللہ 3000 فرشتے میں لایا ہوں۔ پھر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، پھر اسرافیل آ گئے، یا رسول اللہ 3000 فرشتے میں لے کے آیا ہوں۔ پھر جو اگلا جھونکا آیا، ملک الموت آ گئے، تم کیوں آئے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ یہ سب آپ کی طرف آئے ہیں اور میں آپ کے دشمنوں کی طرف آ گیا۔ نعرہ تکبیر! ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ہاں نوجوان اب میدان عمل میں اترنا پڑے گا، اب کردار کو بہتر کرنا پڑے گا۔ آئے ہو تاجدار بغداد کی محفل میں، ذرا سچے دل سے بتانا مجھے، کائنات کے اندر جتنے بھی سنی ہیں سب بغداد والے کا صدقہ کھاتے ہیں، سب انہی کی خیرات کھاتے ہیں، اور کیوں نہ کہے پھر کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اللہ اکبر، یہ تو اس نانا کا نواسا ہے جس کی اپنی شان کا عالم یہ ہے کہ منتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دین تھی، توری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اور جب بھیک ملی ہے تو دنیا نے کہا تھا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئے ہو سے پاک کی محفل میں، اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ اور تم نے سنا ہوگا سرکار غوث پاک کے والد، جانتے ہو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہ یار یہ سنیوں کا مقدر ہے، ہم نے تو چولہے پر بیٹھ کے بھی روٹی کھائی، امی نے اگر کہانی سنائی تو بغداد کے تاجدار کی سنائی ہے۔ ہم تو وہ نصیب والے ہیں، ہمیں تو ان کا پیار گھٹی میں پلایا گیا، لیکن سن صرف کرامت پہ زندہ نہیں رہ سکتے، استقامت بھی دیکھنی پڑے گی، سبحان اللہ، استقامت بھی دیکھنی پڑے گی۔ وہ تم نے نہ سنا آپ کے والد کا تقوی کتنا بڑا تھا، دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر نماز پڑھتے۔ وہ ایک دن افطار کے وقت کیا کیا تھا، کیا ہوا، دریا کے کنارے گئے تھے، پانی کی بھوک تیز سی لگی تھی، سیب اٹھا کے کھا لیا، اٹھا کے کھایا تھا کہ چھین کے، سارے بولے اٹھا کے کھایا تھا، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کی چوری تو نہیں کی، پانی میں بہتا جا رہا تھا، اٹھا کے کھا لیا۔ جیسی حلق کے اندر گیا، دل نے کہا ابو صالح یہ آ گیا ہے اندر، اس سے خون کا قطرہ بنے گا،
قطرہ جسم کو لگے گا. اگر اتنا ہو گیا تو قیامت کے دن اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھائے گا؟ اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھائے گا؟ یہ ان کے تقوی تھے. چوری کر کے نہیں کھایا. مگر میری قوم بتا تو سکی آج کتنے لوگ ایسے ہیں بازار جایا کرتے ہیں, ٹھیلے کے پاس کھڑے ہوئے, مونگ پھلی والے کے پاس بڑھے, ہاتھ بڑھایا, مونگ پھلی اٹھائی, منہ میں ڈالی, کہنے لگے کیا ریٹ دے رہے ہو؟ سنگاڑے والے کے پاس گئے, او یار ہر ٹھیلے پہ گیا, کھاتا رہا, کچھ نہ خریدا, شام تک پیٹ بھر کے واپس آ گیا. تجھے کیا لگتا ہے کیا یہ جائز ہے؟ یہ تو بازار کی کہانی ہے صاحب. کبھی ان کے بارے میں بھی سوچو جو لوگوں کے حق کھا گئے, ڈکار نہیں آئی, غریبوں کا لوٹ کے کھا گئے, شرم نہیں آئی, کہتے گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. زندگی گزر جاتی ہے سود بیاز پہ کام کرتے کرتے, لیکن حیا تک نہیں آتی ہے. حرام کی رخ میں حلق سے اتارا کرتے ہو, کہتے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مجھے بتا تو سکی یہ کون سا اخلاق ہے, یہ کون سا کردار ہے؟ سود بیاز کے حرام کی رخ میں کھانے والوں, قیامت کے دن مصطفیٰ کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ اور یار ان کے گھر میں تو 3 دن کے فاقے ہوئے ہیں. خدا کے قسم کبھی حرام کی طرف نیت نہیں گئی ہے. انہوں نے فاقے سے رہنا گوارا کیا, لیکن کسی کا حق کھانا گوارا نہ کیا. یہ غوث پاک کے والد ہیں, ایک سیب بنا اجازت کھا لیا ہے تو دل نے انکار کر دیا ہے کہ یہ تیری غذا نہیں تھی. مجھے بتا تو سکی اگر سود لے کے کسی سے چائے زیادہ لے گا تو اس غریب کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں تو کیا ہے؟ آدمی سود کب لیتا ہے, پیاز میں پیسہ ادھار کب لیتا ہے؟ جب مجبوری اس کے آنگن میں آ جائے, جب کوئی راستہ اسے نظر نہ آتا ہو. ایسی صورت میں یہ پیسے والے ظالم لوگ غریبوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور 10 کے بدلے میں 12 لیا کرتے ہیں. مجھے بتا تو سکی آج تو 2 روپے زیادہ لے لے, غریب کام کے لیے تجھ سے بیاج پہ پیسے لے گا, اور تجھے خدا کا واسطہ ایک دن مرنا بھی ہے. اگر آج تو نے 1000 کے بدلے میں 1100 روپے لے بھی لیے تو قیامت میں مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھائے گا؟ اگر خدا نے دولت دی تھی, تجھے پیسے والا بنایا تھا, غریب تیرے دروازے پہ آیا تھا تو سود نہ لیتا, بیاج پہ پیسے نہ دیتا, امتی مصطفیٰ کا سمجھتا, ادھار دے دیتا. خدا کی قسم ادھر غریب مسکراتا, ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, جشن غوث الورا کانفرنس, نعرے تکبیر. سب سے پہلا کام ہے حلال کے لقمے حرام الگ سے اتارو. یہ اولاد جو جوتے مار رہی ہے باپ کے کھڑے ہو کے, مولوی سے شکایت بعد میں کر, پہلے سوچ تو نے بیٹے کو لقمے حرام کے کھلائے تھے یا حلال کے. یہ کڑوا سچ ہے. آج جو بیٹے جوتے لے کے کھڑے نا, یہ ہماری پرورش کا نتیجہ ہے. ہم نے کل نہیں سوچا لانے سے پہلے, ہم جو لا رہے ہیں اس کا کیا بنے گا. او یار کسی کا دل نہ دکھا, کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا. ہمارا اسلام تو یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی شخص مجبوری میں زمین بیچنے لگے تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے اصل قیمت سے کم میں پہ زمین خریدی جائے, اور اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. تو پھر کسی غریب کا خون چوسنے کی اجازت تجھے اسلام کیسے دے سکتا ہے؟ لوگوں کا خون چوس کے حج کرنے جا رہے ہیں. یہ قوم کا المیات ہے. سب سے زیادہ سود بیاز اب قوم مسلم کے نیچے. لوگ بیاز کو مال غنیمت سمجھنے لگے. مرنا بھی ایک دن اللہ کھڑا کرے گا اپنے آگے. سب سے پہلا سوال ہوگا, بتا تو نے روزی کہاں سے کمائی تھی؟ کیا جواب دینا؟ وہ یاد رکھ, یہ بھی یاد رکھنا کسی کا پیسہ ناجائز اگر تم نے لے لیا تو یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگی. کیسے؟ اگر حق کھا لیا ہے کسی کا تو اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک حقدار معاف نہ کر دے. اور میری قوم کے جوان, تم اس سماج میں جی رہے ہو, خدا را فاقے سے مر جانا لیکن حلال لقمے کو ہونٹوں تک مت لانا, حلق تک مت لانا. اور میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں اپنی, جو بازار جاتی ہے 2 ٹھیلے لگے ہوں, ایک کہتا 10 روپے کلو تو دوسرے کے پاس کان میں جا کے کہتا تو کیا روپے کلو دے گا؟ وہ بندہ کہتا کہ میں 9 ہی روپے میں دے دوں گا. لے لے. کہتا نہیں ابھی اس سے پوچھوں جا کے, وہ تو ابھی 8 کو کہہ رہا تھا. ہم اتنے بڑے مطلب پرست ہو گئے.
بازار میں کسی کی مجبوری کا فائدہ ہم اٹھاتے، پھر اس سے جا کے کہتا او یار وہ 8 میں دے رہا، تو کتنے میں دے رہا؟ اسے اپنی مارکیٹ بنانی ہے۔ غریب کبھی کبھی اصل قیمت سے بھی کم میں دے دیتا ہے۔ وہ یار سوچ تو صحیح، اگر تو کسی سے سودا خریدنے آیا ہے تو یہ بھی سوچ اس کے بھی گھر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بھی کمائی کا انتظار بچے کر رہے ہیں، جب یہ شام کو جائے گا اس کے بھی بچے دوڑ کے آئیں گے، کہیں گے ابا کما کے کیا لائے ہو؟ وہ یار اگر تیری وجہ سے اس غریب کی 11 کی چیز 9 میں بک گئی تو بتا یہ بچوں کا سامنا کیسے کرے گا؟ اگر تیری وجہ سے ایک غریب گھاٹا کھا گیا تو بتا پھر یہ بچوں کو جواب کیا دے گا؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی کو مجبور کر کے سودا نہ خریدا کرو۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ چیز گھٹیا ہے، آدمی غریب ہے، اور یار 1 نمبر کا آدمی نہ بن، کم سے کم غریب کے لیے اس گھٹیا کو زیادہ میں خرید لے۔ خدا کی قسم تجھے کیا پتا ہے ادھر غریب کا دسترخوان آباد ہوگا، ادھر اللہ تیری مرنے کے بعد قبر کو روشن فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت۔ چلے جاؤ مارکیٹ میں گھومنے، آج مسلمان سے سودا خریدتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ہاں مسلمان سے سودا خریدتے ہوئے ڈر لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ سوچتا ایک ہی گراہک سے دن بھر کی مزدوری نکالنا، ایک ہی دن میں اتنی بڑی بڑی لائٹیں لگا رہی، بہت بڑی بڑی دکان ہے۔ چلے جائیے ذرا رنگ بتانا کیا ہے کپڑے کا، اندھا کر کے بیچ رہے کپڑا، اور نہ حلال کھا حرام نہ کھا، دھوکہ دے کے تیرا میٹر 2 میٹر بک بھی گیا تو یہ یاد رکھ، جس مارکیٹ میں دھوکہ دے کے لوگوں سے تو پیسے وصول کر رہا ہے اسی مارکیٹ میں تیرا کفن بھی بک رہا ہے، اسی مارکیٹ میں تیرا کفن بھی ہے۔ ایک دن مرنا ہے، خدا را دھوکہ نہ دے۔ وہ باہر لکھ دیتے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، کیوں؟ گھر جا کے کپڑے کی اصلیت پتہ چل جائے گی، اس لیے نہیں واپس نہیں ہوگا۔ لوگوں کی جیب کاٹ کاٹ کے 3 حج کریے اور مارکیٹ میں آگے لکھوا دیا ھذا من فضل ربی، اس سے تیری دولت پاک ہو جائے گی۔ لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے بعد کیا تم امیر ہو جاؤ گے؟ وقت کا امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آج مولوی کاروبار کر لینا تو امامت نہیں کر سکتا، پھر وہ ہماری قوم اسے تانے دیتی ہے یہ تیرا کام نہیں۔ سن، ہمارے بزرگوں نے بزنس کیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کپڑے کی دکان تھی، ایک دن شام سے پہلے دکان بند کر کے چلے۔ کسی نے کہا حضرت اتنی جلدی دکان بند کر دی؟ فرمانے لگے ہاں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے آج بادل آ گیا ہے، دکان میں روشنی کا انتظام نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں کوئی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا میری دکان میں آئے اور اندھیرے میں کپڑے کو پہچان نہ پائے اور اس کو غلط سمجھ کر کے، گھٹیا کو اچھا سمجھ کے اگر اس نے خرید لیا تو کہتے ہیں میں قیامت میں اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا۔ اور کبھی یہ سوچ کے دکان بند کی، لاک ڈاؤن لگا تھا، تمباکو کھانے والوں سے پوچھو، جو پڑیا 5 کی ملتی تھی لوگوں نے 50 کی بیچی، اتنا فائدہ ہم نے مجبوری کا اٹھایا۔ لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا دھندا چلا، اور 2 مہینے لاک ڈاؤن بڑھ جاتا، کیوں؟ تیری دکانداری اچھی ہو گئی تو غریبوں کا گلا گھونٹ دے گا۔ اور کبھی یار دوسرے کے لیے جی کے دیکھا کرو، کتنا سکون زندگی میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، آج جیبیں کاٹنے پہ لگے ہو، وہ بھی مصطفیٰ کے چاہنے والے تھے۔ ایک جنگ کے بعد جب زخمیوں کو اکٹھا کیا گیا، ایک لائن میں 10 زخمی لیٹے ہیں، کسی کے گلے پہ زخم ہے، کسی کے جگر پہ زخم ہے، کسی کے پیٹ پہ زخم ہے، کسی کی کمر میں زخم ہے، کسی کے گردے میں خنجر لگا ہے، کسی کے دل کے پار نیزہ ہوا ہے، 10 زخمی لیٹے ہوئے ہیں، اور زخم کی حالت میں سب کا ایک ہی کہنا تھا العطش العطش، پیاس پیاس پیاس، پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر، ایک صحابی دوڑے، پورے میدان میں دوڑ لگائی تاکہ زخمیوں کو پانی پلایا جا سکے۔ اور یار پورے میدان میں صرف ایک پیالہ پانی کا ملا۔ آج ہر چیز کی کثرت ہے، صبر لگے ہیں، ٹوٹیاں لگی ہیں، جس کا من چاہتا کھلا چھوڑ دیتا ہے، جس کا من چاہتا ہے بٹن دبا کے چھوڑ دیتا ہے۔ اور یار یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، فضول پانی نہ بہایا کر۔ آج سائنٹسٹ
سائنٹسٹ سیکھ رہے ہیں کہ پانی ختم ہو رہا ہے، اس لیے گندے پانی کو صاف کر کے پیا جائے۔ میں کہتا ہوں جہاں 1400 سال کے بعد آج سائنس پہنچی ہے، 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے بتا دیا تھا پانی زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے بلکہ پانی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باز، بہت اچھا۔ اللہ اکبر۔ آج سائنس کہاں پہنچی اور ہم کہاں ہیں؟ سوچئے ہم اپنے حضور کے فرمان بھول گئے۔ تو پانی ضرورت کے مطابق خرچ کرو۔ لوگ جاتے ہیں کوئی کام نہیں، مسجد کی ٹونٹی کھولی پیر بھی بولنے لگے کیا ہوا؟ گرمی لگ رہی۔ کیوں؟ یہ باپ کی سمپتی ہے، جس کا من چاہے گا ٹونٹی کھول کے بیٹھ جائے گا، جس کے گھر میں انویٹر نہیں مسجد کے پنکھے چلا کے لیٹ جاتا۔ او بھائی یہ بھی پوچھئے جائز ہے کہ نہیں؟ یہ پنکھے میں جو لیٹا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے ہے۔ اتنا سخت مسئلہ ہے اگر کسی نے مصلی نہ مصلی جو مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں اس نیت سے دیا کہ اس پہ امام نماز پڑھائے تو غیر امام کو اجازت نہیں وہ اسے بچھا سکے۔ یہ شریعت ہے اور یہ دین ہے۔ سمجھو دین کو، لنگر تو پوری عمر کھانا ہے گوشت کا، ہم بھی کھائیں گے، ہماری نسلیں بھی کھائیں گی، لیکن پہلے کچھ دل میں مصطفیٰ کا دین اتارو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ ہم غیروں کے لیے تو کیا اپنوں کے لیے نہیں جی سکتے۔ وہ مصطفیٰ کے چاغنے والے پورے میدان میں ایک پیالہ پانی کا ملا، ایک پیالہ ملا حضور، ایک پیالہ ملا ہے۔ کہا جلدی کرو، جو زخمی لیٹے ہیں ان کو پلا دو۔ مجھے بتا تو سکی جس کا گلا کٹا ہو اس کو درد کتنا ہوگا، جس کا معدہ کٹا ہو اس کی تکلیف کتنی ہوگی، جس کے پیٹ میں زخم ہو اس کو تکلیف کتنی ہوگی، جس کے دل کے پار نیزہ ہو گیا ہو وہ درد سے کتنا تڑپتا ہوگا، جس کے گردے میں خنجر لگا ہو اس کا درد کتنا ہوگا۔ مگر واہ مصطفیٰ کے صحابہ، تمہاری عظمت کو سلام، تمہاری رفت کو سلام، تمہاری صداقت کو سلام، تمہاری حقانیت کو سلام، تمہاری بلندیوں کو سلام۔ کتنا اعلیٰ معیار کا اخلاق تھا۔ 10 زخمی پڑے ہیں، لائن سے لیٹے ہیں۔ پہلے زخمی کے پاس صحابی پانی لے کے گئے، کل لے تو بہت دیر سے پانی مانگ رہا ہے، پانی پی لے۔ او یار پیاس بہت تھی، زخمی تھا گلا، ہونٹ سوکھے تھے۔ اس نے مڑ کے پڑوس والے کو دیکھا تو اس کے جگر پہ زخم لگا تھا۔ اس نے کہا یار میری تو خیر ہے، یہ پانی میرے بھائی کو پلا دو۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی اس پیالے کو لے کر کے دوسرے زخمی کے پاس گئے۔ اس نے مڑ کے اپنی کروٹ والے کو دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے جگر کے پار تیر ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری تو خیر ہے، لگتا ہے اس پانی کا حقدار یہ مجھ سے زیادہ ہے، یہ پانی اس زخمی کو پلا دو۔ پھر وہ پانی تیسرے کے پاس گیا، اسی طرح چوتھے کے پاس گیا، پانچویں کے پاس گیا۔ 10 نے پانی کا پیالہ دیکھا۔ جب 10ویں کے پاس گیا اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کے بعد کوئی نہ تھا۔ وہ کہتا یار ہماری فکر نہ کرو، یہ پانی جا کے ہمارے نبی کو پلا دو، ہمارے حضور کو پلا دو۔ جب وہ پیالہ مصطفیٰ کے پاس گیا کہا ایک نے بھی پانی نہیں پیا ہے، سب نے ایک دوسرے کو کہا۔ جب میں 10ویں کے پاس گیا اس نے کہا یہ پانی میرے محبوب کو پلا دو۔ اب آقا کا پیار دیکھو، آقا فرماتے ہیں میری تو خیر ہے، یہ پانی میرے دیوانوں کو پلا دو، میرے چاہنے والوں کو پلا دو۔ جب پلٹ کے آئے کیا دیکھتے ہیں؟ 10 کے 10 شہید ہو چکے ہیں۔ اور بتا تو شہید وہ شہید تو ہو گئے لیکن بھائی کو چھوڑ کر کے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اس لیے بھائی خیال کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو۔ اس کا ایگو کم کرو بھائی، بہت زیادہ گونج ہے اس میں۔ او بھائی سنو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کا ناجائز 1 روپیہ نہ لو۔ خدا کی قسم اگر تیری مزدوری صرف 300 روپے ہے، گھر لا، اللہ کا شکر ادا کر، بسم اللہ پڑھ کے کھا۔ خدا کی قسم اس پہ بھروسہ کر کے اسے خرچ کر، اللہ اتنا دے گا تیری 7 پشتوں کا گزارا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ 7 پشتوں کا گزارا ہو جائے گا۔ ہمارا تو بھروسہ ہی ختم ہو گیا رب کی ذات سے۔ اور ایسے لوگ جو بھی ہوں ناجائز یہ سود بیاز کا کام بند کر، بچوں کو حلال کھلاؤ۔ ان علماء سے پوچھو، فرمایا گیا جو اپنی اولاد کو حرام کی کمائی کھلائے گا قیامت کے دن
اللہ اس جسم کو جو حرام کی کمائی سے پلے گا بڑھے گا جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ مجھے بتائیے اگر تمہارے کمرے میں آگ لگ جائے، اس میں تمہارا بیٹا لیٹا ہو اور وہ سو رہا ہو، تو اسے جگاؤ گے کہ نہیں جگاؤ گے؟ جگاؤ گے کہ نہیں؟ کوشش کیا رہے گی کہ یہ آگ سے بچ جائے۔ اگر وہ نہ جاگا تو اٹھانے کی کوشش کرو گے، اگر وہ پھر بھی نہ اٹھا تو آپ اسے کھینچو گے، اگر وہ پھر بھی نہ آئے تو آپ اسے مارو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں تکلیف ہوگی اگر بیٹا اس آگ میں جلے گا۔ تو پھر حرام کی روزی بچوں کو کھلانے والے مجھے بتائیں، اگر وہ اپنی اولاد کو یہاں کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو دوزخ کی آگ میں اولاد جلے گی تو ماں باپ کو کیسے گوارا ہوگا؟